ذرا تصور کریں وہ ایک لمحہ جب زندگی کی تمام آزمائشیں، تمام جدوجہد، سب کچھ ختم ہو چکا ہو اور تھکے ہوئے دل اب ہمیشہ کے سکون میں داخل ہو رہے ہوں۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں جنت میں اس پہلے دن کی، اس مبارک لمحے کی جب ایک نئی، ہمیشہ رہنے والی حقیقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث قدسی کو دیکھنا ہوگا۔ یہ اس بات کی بنیاد رکھتی ہے کہ جنت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے انسانی تصور اور حواس سے بالکل باہر ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، جنت اس سے کہیں کہیں زیادہ عظیم اور حسین ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے آخری فیصلے کا، وہ لمحہ جب انسانیت کے دو راستے ہمیشہ ہمیش کے لیے طے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ منظر دو بالکل الگ حقیقتوں کا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جنت کے دروازوں پر کھڑے ہیں، جن کے چہروں پر ایسی خوشی اور امید ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف درد، حسرت اور پچھتاوے کا ایک گہرا سایہ ہے۔ اچھا، تو اب ان لوگوں کے پرسپیکٹیو سے سوچتے ہیں جو جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور خاص طور پر اس لمحے پر جب جنت کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک ایسا سکون دلوں پر اترتا ہے جو دنیا میں کبھی محسوس نہیں ہوا ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سالوں کا، صدیوں کا بوجھ کندھوں سے اتر گیا ہو۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر غم بس ختم ہو گیا ہے، اور پھر ہر طرف ایک زبردست نور چھا جاتا ہے، اور اسی روشنی میں سے فرشتوں کی یہ پرسکون آواز گونجتی ہے۔ یہ وہ استقبالی پیغام ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب روح ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اپنے آبادی گھر پہنچ چکی ہے۔ تو اگلا سوال، یہ نئی دنیا ہے کیسی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے دنیاوی قوانین سے بالکل آزاد ہے۔ روایات میں جنت کی تعمیر کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے نا، وہ ناقابل یقین ہے۔ ذرا سوچیں، دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہیں، انہیں جوڑنے والا گارا خالص کستوری کا ہے، زمین پر پڑے کنکر ہیرے اور جواہرات ہیں، اور مٹی وہ زعفران کی طرح مہکتی ہے۔ اور پھر بات آتی ہے وہاں کی نہروں کی۔ قرآن میں 4 قسم کی نہروں کا وعدہ ہے۔ ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، پینے والوں کے لیے لذیذ شراب، اور خالص صاف شہد کی نہریں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جنت کے مشروبات، جیسے کہ وہاں کی شراب، دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ پاکیزہ مشروبات ہیں جو سرور تو دیں گے، لیکن ان سے نہ تو کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی عقل پر کوئی برا اثر پڑے گا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اس نئی دنیا میں کوئی چیز حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے بھی دنیا کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں تو ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی محنت اور صبر کے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر پھل چاہیے تو بیج بونا ہے، انتظار کرنا ہے، اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ لیکن جنت میں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہاں کسی عمل کے مراحل نہیں ہیں۔ خواہش جیسے ہی دل میں آتی ہے، وہ بغیر کسی کوشش کے فوراً اور بالکل ویسے ہی اللہ کے حکم سے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی باہر کی دنیا۔ اب ذرا اندر کی بات کرتے ہیں، یعنی جنت کے رہنے والوں کی اپنی حالت کیسی ہوگی؟ ان کی روح اور جسم کیسے ہوں گے؟ ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ جنت میں ہر شخص کی عمر ہمیشہ 33 سال رہے گی۔ یہ وہ عمر ہے جسے انسانی طاقت اور خوبصورتی کا عروج مانا جاتا ہے۔ مطلب نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی کمزور۔ اور جو سب سے اہم نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جنت میں ہر منفی چیز ختم ہو جائے گی۔ کوئی بیماری نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، یہاں تک کہ بوریت یا اکتاہٹ کا احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ ایک دائمی، کامل خوشی کی حالت ہے۔ اور دلوں کا حال کیا ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کی یہ آیت سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ دلوں سے حسد، نفرت، غصے جیسے تمام منفی جذبات پوری طرح نکال دیے جائیں گے، اور سب بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے رہیں گے۔ پھر آتی ہے بات لباس اور حسن کی۔ جنتیوں کا لباس باریک ریشم کا ہوگا اور زیورات سونے اور موتیوں کے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہر شخص کو وہ مکمل دلکش صورت دی جائے گی جو خود اس کے اپنے دل کو سب سے زیادہ پسند ہوگی۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود جنت کا سب سے بڑا،
سب سے عظیم انعام ابھی باقی ہے، ایک ایسی چیز جو ان تمام جسمانی لذتوں سے بھی کہیں بالاتر ہے۔ جی ہاں، اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی، سب سے عظیم خوشی اور حتمی انعام اپنے رب کا دیدار ہے۔ یہ جنت کے پورے تجربے کا عروج ہے اور سب سے گہری خوشی کا ذریعہ۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ موازنہ دیکھیں۔ جنت میں 1000 سال کی خوشیوں بھری زندگی، جہاں ہر نعمت تصور سے باہر ہوگی، وہ زندگی بھی اللہ کے دیدار کے صرف ایک لمحے کے برابر نہیں ہے۔ یہ اس لمحے کی عظمت ہے۔ اور ایک اور بہت ہی گہری حقیقت یہ ہے کہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھ سکیں گے۔ اس کا مقصد دوسروں کی تکلیف پر خوش ہونا بالکل نہیں، بلکہ اس کا مقصد اپنی نجات اور اللہ کی رحمت کے لیے شکر گزاری کے احساس کو اور بھی زیادہ گہرا کرنا ہے۔ تو آخر میں جنت کی حتمی حالت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر جدائی ختم ہو جائے گی۔ یہ ابدی ملاپ کی جگہ ہے، کامل سکون کی، خالص خوشی کی، اور ایسی محبت بری صحبت کی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دوست سب ایک ساتھ ہوں گے، اور پھر کبھی بچھڑنے کا غم نہیں ہوگا۔ تو آخر میں بس یہ سوچیں، جب ہر خواہش پوری ہو گئی، ہر غم مٹ گیا اور ہر پیارا مل گیا، تو وہ کون سا ایک احساس ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا؟ صرف ایک، اپنے رب کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی گہری شکر گزاری۔